سے لشکر وغیرہ نہیں اتارا گیا۔ یا حسرتاً علی العباد، اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو یہ اس سے استہزاء ہی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اولم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہ دیکھا، یعنی اب ان کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار و مشرکین تھے، ان کا تذکرہ شروع ہوا کہ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک فرما دیا، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں ہیں، یعنی جو مر گئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے وہ ان کے پاس واپس لوٹنے والے نہیں ہیں۔ کیا یہ ان پر غور و تفکر کر کے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو پچھلی قوموں پہ جو عذابات نازل ہوئے ان کے کھنڈرات، ان کے نشانات واضح طور پہ نظر آتے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ اس کو اختیار کرتے، لیکن بہرحال نہ کیا، یعنی ان سے نصیحت حاصل کرتے اور اسلام کو اختیار کرتے، انہوں نے نہ کیا، تو یہ ان کی بدبختی تھی۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور جتنے بھی ہیں، یعنی تمام کے تمام جتنے بھی ہیں، سب کے سب ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو یہ نص قطعی ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برود قیامت سب کو اپنی بارگاہ میں جمع فرمائے گا، لہذا آخرت کے جمع ہونے کا انکار کرنا کفر ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ بڑی نفیس مثال ہے کہ یہ لوگ انکار کرتے تھے کہ ہمیں کہاں اٹھایا جائے گا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں ہماری چورا چورا ہو جائیں گی، ریت میں ہم مل کر ہوائیں ان ریت کو اڑا کر لے جائیں گی، جس طرح ہم جانوروں کو مرے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ عرصے بعد ہڈیوں اور گوشت کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے، تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، أَحْيَيْنَاهَا، کہ ہم نے اسے زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، پھر اس سے اناج نکالا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو یہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ تو ان کو خود غور کرنا چاہیے کہ مردہ زمین یعنی جو بنجر زمین تھی بالکل، پھر آسمان سے بارش نازل ہوئی، اس میں انہوں نے بیج ڈالے تو پودے نکل آئے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر پھل لگا دیے اور مختلف قسم کا غلہ اگا دیا۔ تو جو رب زمین کو اس طرح زندہ کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ انسان کو اٹھانے پہ قدرت نہیں رکھتا ہوگا؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے یعنی پانی کے چشمے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ان کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یعنی یہ تو ہم نے سب کچھ عطا فرمایا، پھل کے انہوں نے بنائے ہیں، اس میں مٹھاس انہوں نے پیدا کی ہے نہیں، بلکہ یقینی سی بات ہے کہ ایک ایسی ذات نے ان کے اندر مٹھاس پیدا کی ہے، اس اناج کو اگایا ہے، جو ذات ان تمام کاموں کو عرصہ دراز سے کرتی چلی آ رہی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ ان باتوں پہ غور و تفکر کریں کہ جو رب ایک بے جان زمین سے اتنے خوشنما پھول، اتنے کثیر غلے اور پھل فروٹ وغیرہ پیدا کرنے پر قادر ہے، تو کیا وہ ہمیں ایک دفعہ پیدا کرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہو سکتا؟ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر گزار نہیں ہوں گے؟ تو بڑی پیاری بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں جو یہ اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے بارشیں نازل ہو رہی ہیں، پھر غلہ نکل رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم ایک بیج اگاتے ہیں یا گٹھلی اگاتے ہیں، اب ہم انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ پھٹے گی، پھر اس میں سے پودا نکلے گا، پھر بڑا ہوگا، پھل لگیں گے، ہم پھل کھائیں گے۔ تو وہ پھٹنا یہ پھاڑ کون رہا ہے؟ زمین کے اندر کیڑے مکوڑوں سے اس کو محفوظ کون رکھ رہا ہے؟ اس کو زمین سے باہر کون نکال رہا ہے؟ اس میں تقویت کون دے رہا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تیز ہوا چلائے، وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائے، لیکن تیز ہواؤں کو اس تک پہنچنے سے کون سی ذات روک رہی ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور پھر وہ بڑا ہو گیا، اس میں مٹھاس پیدا فرما دی، کیڑے نہیں لگنے دیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے آم کے درختوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہزارہ درخت ایسے ہیں جن سے پھل نکلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کیڑوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، ورنہ لاکھ آپ دوائیاں استعمال کریں، اللہ چاہے تو درخت ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کے احسانات ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر گزار نہیں بنتے ہیں؟
سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض، پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور خود ان سے بھی۔ تو ابھی دیکھیے کہ درختوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، اسی طرح انسان میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں، یہ سب اللہ نے پیدا فرمائے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں سے بھی جن کی انہیں خبر نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہزارہ چیزیں ابھی ایسی ہیں کہ جس پر انسان مطلع نہیں ہوا، جس سے کہ اب آہستہ آہستہ جدید تحقیق کرنے والے، آگے بڑھنے والے نئی نئی چیزوں کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، سمندر کی تہوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، خلاؤں کے اندر پہنچ رہے ہیں، زمین کے اندر داخل ہو کر دیکھ رہے ہیں کون کون سی مخلوقات وہاں پر ہیں۔ تو یہ ایسی ایسی مخلوق اب ظاہر ہو رہی ہے جو پہلے ہم پر ظاہر نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ کرام تھے انہوں نے جن چیزوں کو دیکھا اور آج ہم جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھ رہی ہے، کوششیں آگے بڑھ رہی ہیں، نئی نئی چیزیں منکشف ہو رہی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ تو مراد یہی ہے کہ بہت سے ایسے امور ہیں جسے تم نے دیکھا بھی نہیں، ان میں بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر چل رہی تھی۔ تقریباً 36 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ ماقبل آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے دو جو آپ کے مبلغ تھے وہ کفار کے پاس گئے، تبلیغ دین فرمائی۔ پھر حضرت شمعون کو بھیجا گیا، آپ نے بھی تائید فرمائی، اور وہاں پہ حبیب نجار رضی اللہ تعالی عنہ کا تائید کرنا۔ پھر جب قوم ان کے خلاف ہوئی تو قوم کو جا کر سمجھانا، یہ سب واقعہ بیان ہوا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر فرمایا تھا کہ قیامت ضرور قائم ہوگی اور تم سب کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار کو آخرت کی جانب مائل فرمانے کے لیے کچھ نشانیوں کا تذکرہ فرمایا تاکہ وہ آخرت پر ایمان لے کر آئیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر کردہ دنیا میں، کائنات میں پھیلی ہوئی ان نشانیوں پر غور و تفکر کریں اور اس سے ذات باری تعالی کے وجود پر ایک دلیل قائم کر کے اس کو تسلیم کریں اور اس کی اطاعت کی جانب مائل ہوں، ایمان قبول کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو ایک نشانی تو اللہ نے بیان فرمائی تھی، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ یہ 33ویں آیت تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک نشانی ہے ان کے لیے مردہ زمین میں کہ زندہ کیا ہم نے اسے اور نکالا ہم نے اس سے اناج، تو یہ لوگ اس اناج میں سے کھاتے ہیں۔ یہ ایک نشانی بہت ہی عظیم نشانی ہے۔ آخرت میں ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو اس کے بعد دنیا میں ہمارا کوئی جنم وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ جب ہم مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد سے لے کر ایک وقت مقرر ہے جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں،
اس وقت تک ہم ایک مقام پر رہیں گے جس کا نام ہم قبر رکھتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کے نزدیک اصل میں جو ایک گڑھا ہوتا ہے اسے ہم ویسے عرف عام میں قبر کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً قبر سے مراد وہ مقام ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ اٹھائے جانے تک جس مقام پر ہم رہیں گے وہ ہمارے لیے قبر ہے۔ اب چاہے وہ درندے کا پیٹ ہو، چاہے وہ سمندر کی تہہ ہو، چاہے وہ ہم آگ میں جل کر راکھ وغیرہ بن جائیں، چاہے ہمیں زمین میں دفنا دیا جائے، یہ ہمارے لیے قبر ہے۔ اور یہ جتنا بھی پورا عرصہ ہے، جتنا ٹائم پیریڈ ہے، اسے ہم کہتے ہیں برزخ، اور اس کو عالم برزخ کہہ دیا جاتا ہے۔ برزخ اصل میں معنی ہوتا ہے رکاوٹ، تو چونکہ یہ درمیانی عرصہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک رکاوٹ کی سی حیثیت رکھتا ہے کہ جب یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی، یعنی عالم برزخ پورا ہو جائے گا تو ہم اٹھا لیے جائیں گے، تو اس لیے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد پھر ہمیں قبر میں رہنا ہے قیامت تک۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی، جس کا انشاءاللہ آگے تذکرہ آ بھی رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اٹھائے گا، اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا۔ وہاں جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا تھا اس کا حساب و کتاب ہوگا، ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، مظلوم کو بدلہ دلوایا جائے گا، نیکوں کو ایک اعلیٰ مقام جس کا نام جنت ہے اس میں ڈالا جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول رہے، رسولوں کی اطاعت نہ کی، رسولوں کی رسالت کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کے معبود ہونے کا اقرار نہ کیا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جہنم ہمارے رب کا تیار کردہ عذاب کا مقام ہے، اور جنت ہمارے رب کی طرف سے انعامات اور رحمتوں کے اظہار اور بہت ساری نعمتیں برکتیں حاصل کرنے والا مقام ہے۔ وہاں پہ نیک پرہیزگار اللہ کے اطاعت گزار بندے رہیں گے۔ تو اب ہمارا چونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ بروز قیامت ہمیں اٹھایا جائے گا، کفار اس عقیدے کا انکار کرتے تھے، تو ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بطور نذیر پیش فرمائی کہ زمین کو غور سے دیکھو کہ زمین بالکل بنجر ہوتی ہے، اس سے کوئی چیز نہیں اگ رہی ہوتی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے۔ اور آپ نے ڈاکیومنٹری فلمز وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ جیسے افریقہ کے جنگلات وغیرہ دکھاتے ہیں، قحط سالی پڑ جاتی ہے، بالکل زمین میں گڑھے پڑ جاتے ہیں اور دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور جانور بھوک اور پیاس سے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہلاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش نازل ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہی زمین جو پہلے بنجر تھی ایک دم سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ندی نالے بہنے لگ جاتے ہیں، دریا بہنے لگ جاتے ہیں، اور جانور خوش و خرم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ویسی ان کے صحت بن جاتی ہے زبردست قسم کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نشانی ہے کہ جو رب دنیا میں ایک مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ انسان کو زندگی دینے پر قدرت کیوں نہیں رکھے گا؟ جب ہم اپنے سامنے ہونے والے اس واقعے کو دیکھ کر اس بات کا یقین کامل حاصل کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر رہا ہے، تو پھر اس بات کے یقین کر لینے میں کون سی رکاوٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ہمیں انہی جسموں کے ساتھ اٹھا لے گا؟ اس میں تو کوئی باہم ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کام تو آسان ہے، یہ کام بہت مشکل ہے، تو پھر تو بات سمجھ میں بھی آتی، لیکن گزارش یہی ہے کہ کوئی اس طرح زمین کو زندہ تو کر کے بتائے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو زندہ فرماتا ہے، یعنی اسے کاشت کے قابل کر دیتا ہے، فصل کے قابل کر دیتا ہے، سبزہ اگانے کے قابل فرما دیتا ہے۔ تو جو رب اس طرح مردہ زمین کو زندہ کر رہا ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے پر، انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد کافی لمبا بیان تھا، اس کے بعد اب ہم آگے سے آیات کا آغاز کرتے ہیں 37ویں آیت میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک اور نشانی کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے رات میں، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ یعنی حقیقتاً یاد رکھیں کہ پہلے رات ہوتی ہے، پھر جب سورج نکلتا ہے تو دن آتا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام کے اعتبار سے بھی اگر آپ نے مدت مسافرت کا تعین کرنا ہو، مہینوں کا تعین کرنا ہو، تو ہمارے نزدیک پہلے رات ہے، اس کے بعد دن ہوتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ حقیقتاً پوری کائنات میں اندھیرا ہے، پھر سورج نکل کر اس اندھیرے کو دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ان کے لیے ایک نشانی ہے، رات میں ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، جب ہی وہ لوگ اندھیروں میں ہو جاتے ہیں۔
تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، ایک نظام ہے۔ آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا سورج جس کے بارے میں اب سائنسی تحقیق ہو چکی ہے کہ کتنا ہزار میل پر پھیلا ہوا ایک بڑا سیارہ، اسی طرح چاند ہے، یہ مسلسل گردش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے گردش سے نکل کر بھاگ جائیں۔ اگر یہ اتفاقی نظام ہو، آپ خود بتائیے، تو پھر یہ اتفاق کیا مسلسل چل رہا ہے؟ کبھی اس میں نا اتفاقی پیدا کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیوں سورج سیدھا جانے کے بجائے دائیں بائیں بھاگ جاتا ہے؟ اس سے کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جو کنٹرول کر رہی ہے۔ اس کائنات کے نظام کو ایک ذات باقاعدہ واچ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اسے کنٹرول کر رہی ہے۔ کوئی چیز اس کی دسترس سے باہر نظر نہیں آتی ہے۔ تو سورج اور چاند مسلسل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دائرے میں گردش کر رہے ہیں۔ چاند آتا ہے، سورج چھپتا ہے، چاند ابھرتا ہے، اندھیرا نظر آتا ہے، رات نظر آتی ہے، پھر سورج نکل آتا ہے تو دن ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ غور و تفکر کریں کہ وہ کون سی ذات ہے جو سورج کو نکال رہی ہے، چاند کو چھپا رہی ہے، پھر چاند کو نکالتی ہے، سورج کو چھپا دیتی ہے۔ جب اس پر غور و تفکر شروع کریں گے تو یقینی سی بات ہے، بارہا قرآن نے اس بات کی دعوت دی کہ غور و تفکر کرو کہ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا معبود ہے جو یہ کام کر رہا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا معبود کر رہا ہے تو اس پہ کوئی دلیل قائم کیجئے، کہیں کتاب میں لکھا ہو، کہیں آپ نے اپنے معبود سے سنا ہو، آپ کے معبود نے بول لیا ہو، لیکن کوئی بھی اس کو اس طرح پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے رب کی کتاب ہے، اور اس پر میں بارہا آپ کی خدمت میں دلائل عرض کر چکا ہوں۔ تو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ تمام کام ایک ذات کر رہی ہے اور اس کا نام اللہ ہے، اور اسی پر ایمان لانا اب لازم و ضروری ہے۔ اگر کوئی ایمان لے کر نہیں آئے گا، اسے اپنا معبود تسلیم نہیں کرے گا، اور اس نے جو عقائد کے سلسلے میں تعلیمات فراہم کی ہیں کوئی ان کو قبول نہیں کرے گا۔ چاہے وہ عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، جنوں فرشتوں وغیرہ کے متعلق، یا برود قیامت اٹھائے جانے کے متعلق عقیدہ ہو، اگر کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا اور آخرت میں اس کو سزا ملے گی۔ لہذا ان چیزوں پہ غور و تفکر کرنے کی بنا پر معلوم ہو جائے گا کہ ایک ذات ایسی ہے جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے۔ پھر اس ذات کے بارے میں جب غور و تفکر، اس کی صفات کے بارے میں غور و تفکر ہوگا تو انسان کا دل یقیناً اس بات کا اقرار کرے گا کہ پھر تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اسی ذات سے تعلق قائم کرنا چاہیے جو اتنی عظیم طاقت والی ہے کہ پوری کائنات کا کوئی ذرہ اس کے مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر گردش نہیں کر سکتی ہے۔ تو اسی ذات سے ہمارا تعلق قائم ہو تو یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھکانے کے لیے، اپنے ایک ٹھکانے کے لیے۔ مثلا یعنی سورج چلتا ہے، مطلب طلوع ہوتا ہے، پھر غروب کے لیے چلتا ہے، اور پھر غروب سے پھر وہ چلتا ہے طلوع کے لیے۔ تو طلوع اور غروب، مطلع اور یعنی مشرق اور مغرب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دو مقام مقرر کیے ہیں، ایک سے طلوع ہوتا ہے، دوسرے میں جا کر ڈوب جاتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ حکم ہے غالب علم والے کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک تقدیر مقرر کر دی ہے، ایک حکم مقرر کیا ہے، ایک اندازے سے ان کو بنا دیا ہے، اور یہ اسی اندازے کے مطابق، اسی مطلب مقرر کردہ حکم کے مطابق چلتے رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی، اور وہ ہمارا رب کریم ہے جس نے یہ مقرر فرمایا ہے۔ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند کے لیے ہم نے کچھ منزلیں مقرر کی ہیں۔ تو چاند جو ہے یہ تقریباً 28 یا 29 منزلیں طے کرتا ہے، پورا مہینہ اس طرح مکمل ہو جاتا ہے۔ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ پھر ہو گیا، یعنی پھر وہ لوٹتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔
تو آپ نے دیکھا ہے جب چاند نکلتا ہے انتہائی باریک ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 موڑ بڑا ہو جاتا ہے۔ 12ویں 13ویں 14ویں کا چاند کتنا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے جب وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے، یعنی مہینے کے آخر کی طرف بڑھتا ہے، تو پھر باریک ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، اور سورج نہیں ہے سورج کے لیے مناسب کہ وہ چاند کو پکڑ لے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات کے لیے مناسب ہے کہ وہ دن پر سبقت لے جائے۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنی مرضی سے کوئی کام کر لے کہ سورج چاند سے پہلے نکل آئے، یا چاند نکلا ہوا ہے سورج بھی ایک دم بیچ میں نکل آئے، تو یا اسی طرح دن چل رہا ہے تو ایک دم رات ہو جائے، رات چل رہی ہے تو بیچ میں سورج نکل آئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تو یہ تمام نظام اتفاقی طور پہ چل رہا ہوتا تو کبھی نہ کبھی تو ایسے کوئی نہ کوئی واقعات ظہور پذیر ہوتے، لیکن نہیں، یہ نظام ایک ذات چلا رہی ہے باقاعدہ، اور وہ ذات ہمارے رب کریم کے ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے گھیرے میں گھوم رہا ہے، گردش کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں جس طرح اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کوئی سیاروں سے متعلق کوئی آپ نے فلم دیکھی ہو جس میں سیاروں سے متعلق معلومات، سائنسی کوئی ڈاکیومنٹری فلم ہو، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سیارے گردش کر رہے ہیں، ہزاروں ٹن وزنی سیارے اور کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کائنات میں گردش کر رہے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کسی نہ کسی ذات نے تو ان کو تھاما ہوا ہے، کسی نہ کسی ذات نے تو ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ذرا بھی ڈس بیلنس ہو جائیں تو پوری کائنات کا نظام بگڑ سکتا ہے۔ ابھی تک کیوں یہ نظام نہیں بگڑتا، ڈس بیلنس کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہمارے رب کریم کو ابھی یہی منظور ہے کہ کائنات کا نظام یوں ہی چلتا رہے، اور جب اللہ تعالیٰ برود قیامت قائم فرمانا چاہے گا، جیسے کہ ابھی آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے، تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ تمام چیزیں ایک دم، یہ تمام جو ہے مطلب جو ابھی آپ کو بیلنس نظر آ رہا ہے کائنات کے اندر، یہ سب ختم ہو جائے گا اور چیزیں آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جائیں گی۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ بے شک ہم نے اٹھایا ان کی اولاد کو ایسی کشتی میں کہ جو بھری ہوئی تھی، بھری ہوئی کشتی میں ہم نے ان کی اولاد کو بھی سوار کیا تھا۔ اس میں بھی نشانی ہے۔ نشانی اس اعتبار سے ہے کہ کفار اور مشرکین جو تھے یہ پہلے زمانے کے واقعات انہوں نے سن رکھے تھے، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا تو یہ سب اس کو جانتے تھے کہ پوری دنیا، پوری کائنات، یعنی جتنا بھی پوری دنیا تھی وہ اس طوفان کی نظر ہو گئی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام جس کشتی میں سوار تھے اور آپ کے جو لوگ بچے تھے بس وہ بچے تھے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ تو اس وقت جو اس میں مرد اور عورت تھے تو ان کی پشتوں میں جو ان کی نسلیں موجود تھیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ جو جوڑے کشتی میں سوار ہو گئے تھے، پھر بعد میں ان میں توالد الرسل کا سلسلہ چلا اور پھر اولادیں پیدا ہوئیں، تو اس کا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی میں ایک اگر مرد اور عورت کو جمع کر رکھا تھا تو ان کی نسلیں ان کی پشت میں موجود تھیں اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے سوار کیا تھا۔ تو یہ بھی کتنی بڑی نشانی ہے کہ سب کو ہلاک کر دیا جائے، پھر ایک مخصوص سے گروہ ہو کے کشتی میں بچا لیا جائے اور پھر اس سے پوری کائنات کو مطلب دوبارہ آباد کر دیا جائے، تو اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے ویسی، اور ہم نے بنا دی ان کے لیے اسی کی مثل کشتیاں کہ جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے وہ تو ایک نوح علیہ السلام کا بیڑا، لیکن اس کے بعد پھر ان کو شعور عطا فرمایا اور انہوں نے مختلف اپنے تجارتی معاملات کے لیے، مچھلیاں وغیرہ پکڑنے کے لیے، سفر طے کرنے کے لیے، ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانے کے لیے اسی طریقے کی کشتیاں بنا لی، کیونکہ ایک نظیر، ایک نشانی سامنے موجود تھی، بیڑا کا اندازہ ہو گیا تھا کہ دریا میں چل سکتا ہے، تو اسی کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے کشتیاں بنائیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہر دور میں جیسے جیسے انسان کو ضرورت پیش آتی ہے ان کے قلب میں الہام فرماتا ہے، اور یہ الہام انسان کو مختلف چیزیں اپنی ضرورت کے مطابق ایجاد کرنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں غرق کر دیتے، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہوتا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ بچائے جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم تھا کہ اس بیڑے میں بھی اللہ نے بچا لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو ڈبو دیتا، سب ختم ہو جاتے۔ کون ان کی مدد کے لیے آ سکتا تھا، کون انہیں بچا سکتا تھا؟ اس سے یہ اشارہ فرما دیا کہ بت پرستی تو اس دور میں بھی تھی، معبودان باطلہ کی عبادت تو اس دور میں بھی تھی، لیکن کسی نے نہیں بچایا، بلکہ اس بیڑے میں جو لوگ سوار تھے انہیں بچانے والی صرف اللہ کی ذات تھی۔ باقی جتنے ہلاک
کے معبودان باطلہ نے کیوں ان کی مدد نہیں کی تھی؟ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ اس کائنات میں اگر تصرف کا حق حاصل ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کو ہے، باقی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر کائنات میں ذرہ برابر تصرف نہیں کر سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں براہ راست اسی رب کی عبادت کی کوشش کرنی چاہیے، اسی رب کو اپنا رب تسلیم کرنا چاہیے۔ کوئی خدا نخواستہ دلیل فراہم کرتا ہے، جیسے کہ بعض کفار اور مشرکین بھی کہا کرتے تھے کہ یہ بت دراصل ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول کر دیں گے، یعنی آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم وجود باری تعالیٰ کے منکر نہیں ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اس کائنات کو ایک ہی ذات چلا رہی ہے، اسے آپ اللہ کہتے ہیں، مثلا کوئی کہتا ہے ہم اس کو بھگوان کہتے ہیں مثال کے طور پہ، کوئی نام دے دے، کوئی نام دے دے، لیکن ہم اس ذات تک پہنچنے کے لیے ان بتوں کو وسیلہ بنا رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط چیز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسے پایا جا سکتا ہے، اس سے ہٹ کر اسے پانے کی کوشش کریں گے تو نقصان کا شکار ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 43 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مختلف نشانیوں کا تذکرہ فرما کر کفار کو ذہنی طور پر آخرت کی جانب، ایمان کی جانب مائل فرما رہا ہے۔ اب اگر کوئی قیامت تک ان پہ غور و تفکر کرنے میں کامیاب ہوا تو انشاءاللہ ضرور اپنے ذہن کو اسلام کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، ایمان کی طرف، سچے کی طرف مائل ہوتا محسوس کرے گا۔ تو یہ مضامین بہت ہی غور و تفکر والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماقبل میں ارشاد فرمایا ایک مزید نشانی کا تذکرہ کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے افراد کی تعداد بہت ہی کم تھی، بعض نے 72 نفوس قدسیہ لکھے ہیں، لیکن ان سے جو ہزاروں لوگ پیدا ہونے والے تھے، لاکھوں بلکہ کھربوں لوگ پیدا ہونے والے تھے، وہ ان کی پشتوں میں موجود تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو بھی سوار فرمایا۔ تو یہ بھی اللہ کا بہت ہی بڑا احسان اور بہت ہی بڑی نشانی تھی کہ وہ اتنے مختصر سے گروہ سے اس نے پوری کائنات کو انسانوں سے بھر دیا، یہ اس کا کمال ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، اپنی وحدانیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا ہے کسی کام کو، یعنی فائدہ پہنچانا چاہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، نقصان پہنچانا چاہے تو جس کو نقصان پہنچانے والا ہے اسے کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا۔ لہذا آخری آیت میں ہی ارشاد فرمایا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ کہ اگر ہم چاہتے تو ان تمام کو غرق کر دیتے، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہوتا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور نہ وہ بچائے جاتے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا لیکن اس کے باوجود اگر وہ بچے تو کس طرح بچے؟ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا مگر ہماری طرف سے ایک رحمت، وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ اور ایک وقت تک نفع اٹھانے دینا۔ یہ دو چیزیں تھیں جنہوں نے ان کو بچا لیا، کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کرم اور رحمت نازل فرمائی، اور دوسرا یہ کہ خود ارادہ خداوندی یہ تھا کہ ان کو باقی رکھا جائے گا، ان کی نسلیں پیدا ہوں گی، ان میں انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے جائیں گے، پھر ان میں نیک اور بد کا امتحان لیا جائے گا، ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا، اور پھر ایک خاص وقت میں قیامت قائم کی جائے گی اور ان سب کو ہلاک کیا جائے گا۔ لہذا چونکہ ارادہ خداوندی ایسا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، تو پوری کائنات میں پھیلے ہوئے پانی، طوفان جو شدید قسم کا تھا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو باقی رکھا، اور پھر ان سے نسلیں آگے چلتی چلی گئیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے،
یعنی قیامت، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے یعنی آنے والا عذاب جو تمہیں پکڑ لے گا، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے کہ تم ایسا کرو، ڈرو اس چیز سے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی جب ان کو ڈرایا جاتا ہے تو ڈرتے نہیں ہیں، عذاب بالکل خوف محسوس نہیں کرتے ہیں، قیامت کا خوف محسوس نہیں کرتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی پیش کی جاتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ منہ پھیرنے کا مطلب ہوتا ہے ایک تو ایسا ہے کہ یوں دیکھا اور پھر اس طرف کو چل گئے، اعراض کر لیا، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ منہ نہیں پھیرا، دیکھا لیکن سرسری طور پہ دیکھا، اس کا اثر قبول نہیں کیا، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کے بارے میں غور و تفکر کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا آج کل کے دور میں بھی ایسا ہے کہ ہزارہ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن عظیم مسلمانوں کی ایک عظیم کتاب ہے، مذہب اسلام کی ایک بنیادی کتاب ہے، لیکن اس پر غور و تفکر کرنے کی سعادت بہت ہی کم کو حاصل ہوتی ہے، ورنہ ایک ایسی نفیس کتاب ہے جو ہمارے باطن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے اور عقلوں کو یہ چیلنج کرتی ہے کہ تم اگر اس صحیح طریقے سے غور و تفکر کرو تو یقیناً ایک درست نتیجے تک پہنچ سکتے ہو۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جن لوگوں نے ذاتی طور پہ قرآن عظیم کا مطالعہ کیا اور غور و تفکر کو ساتھ ساتھ قائم رکھا، یعنی چیز پڑھی پھر اس مضمون پہ غور کیا، ضرور ان کے دل میں انقلاب پیدا ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس لیے اگر کوئی غیر مسلم بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے تو ہم اس سے یہ گزارش کریں گے کہ ایک مرتبہ قرآن عظیم کا سرسری نہیں بلکہ بڑے غور و تفکر کے ساتھ مطالعہ کیجئے۔ یہ اس رب کی کتاب ہے جس نے آپ کو بھی پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں اس کائنات میں ہزارہ نعمتیں عطا فرما رہا ہے اور اسی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ جب ہم قرآن عظیم کو غور و تفکر کے ساتھ پڑھیں گے تو ضرور انشاءاللہ نور پیدا ہوگا، قلب میں نور پیدا ہوگا، ذہن میں نور پیدا ہوگا، ہماری عقل کو صراط مستقیم سیدھا راستہ حاصل ہو جائے گا، ہم گمراہی سے بچ جائیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا اور جب کہا جائے ان کے لیے کہ خرچ کرو تم، یہ کفار و مشرکین کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ بعض ایسے کفار و مشرکین تھے کہ جب مسلمان ان سے کہتے تھے کہ تم ان غرباء پہ، مساکین پہ خرچ کرو، تو وہ ایک عقلی دلیل دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارا رب تمام کاموں پر قادر ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ بالکل قادر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ کو، تمہارے رب کو ان کی محتاجی دور کرنا پسند ہوتی تو کیا وہ خود دور نہ کر دیتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کو محتاج رکھنا پسند کرتا ہے، تو پھر ہم ان پہ کیوں خرچ کریں؟ یعنی اس طرح کی عقلی دلائل دینے کے ساتھ سامنے والے کو خاموش کروانے کی کوشش کرتے تھے، جیسے کہ آج کل کے دور میں بھی بعض لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہے مسلمان ہی ہیں لیکن وہ اسی طریقے سے شرعی پابندیوں کے متعلق اپنی عقلی دلیلیں فراہم کرنے کے بعد ان سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو حق بجانب تصور کرتے ہیں، اور یہ غلط چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً محتاجی دور کرنے پر قادر ہے، لیکن اس نے ہمارے لیے دنیا میں امتحانات مقرر کیے ہیں، مال دیا اور خرچ کا حکم دے دیا، لیکن ساتھ ساتھ مال کی محبت بھی دل میں پیدا فرما دی۔ اب اس محبت کو کچلتے ہم مال کو خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کے حکم کو پورا کرنے کی نیت، وہ مزید انعامات عطا فرمائے گا۔ اور اگر مال کی محبت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی راہ میں رکاوٹ بن گئی اور اس سے زیادہ ہم نے قلبی محبت کو، مال کی محبت کو فوقیت دے دی تو اس پر سزا ملے گی۔ تو یہ ان لوگوں کو امتحان سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ اس طریقے سے انہوں نے اپنے عقلی دلائل کے ساتھ سامنے والوں کو خاموش کروانے کی مکروہ کوشش کی۔ تو اس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جائے ان کے لیے انفقوا تم کرو، مما ان چیزوں میں سے جو رزقکم اللہ عطا فرمائی ہیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قال الذین کفروا تو کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ کہ ہم ان لوگوں کو کھلائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ اب یہ اللہ کا فرمان بھی ہو سکتا ہے کفار کے لیے کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہو اور یہ تمہاری غلط سوچ ہے، اور کیا کفار نے مسلمان سے متعلق یہ گمان کیا اور کہا کہ تم لوگ تو کھلی گمراہی میں ہو، دیکھو تمہارا رب جس کو بھوکا رکھنا چاہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اسے کھلا دیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو بھی کھلا دیتا، تو اس کا مطلب اس کی مشیت یہ ہے کہ وہ ان کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے امتحانات، اس کی طرف سے آنے والے آزمائشوں کو نظر انداز کر کے
دنیا میں آمد کے مقصد کو فراموش کر کے وہ اس قسم کی بوگس دلیلوں کے ساتھ صحابہ کرام کو خاموش کروانے کی کوشش کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب آئے گا وہ وعدہ، یہ وعدہ اگر تم سچ بول رہے ہو تو۔ یعنی قیامت کا جب مسلمانوں نے تذکرہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے احوال بیان کیے، تو یہ اس قسم کے جملے کہا کرتے تھے، کہاں ہے وعدہ بتاؤ۔ ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ اپنے موجودہ حالات کو دیکھ کر، اپنے پاس موجودہ نعمتوں کو دیکھ کر تھوڑا سا اپنے اندر جرأت اور دلیری محسوس کرتا ہے، جیسے ان کفار نے محسوس بھی کثرت کے ساتھ ہے، مال بھی ہے، تو پھر ان کو آگے کا خوف نہیں رہتا تھا، اور وہ کہتے تھے لاؤ اچھا کہاں ہے وعدہ بتاؤ۔ جس طرح آج بھی بعض اوقات ہوتا ہے ایک آدمی کے پاس بینک بیلنس ہے، بہترین بزنس چل رہا ہے، صحت بھی ہے، بچے بھی ہیں، بیوی ہے، اور بہت اس کا پاس پراپرٹی بھی ہے، تو بعض اوقات اسے اگر سمجھایا جائے کہ آپ یہ کریں وہ کریں ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا، تو بعض اوقات شیطان اسے بھی ان کفار کی طرح بہکاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کیا ہوگا دیکھا جائے گا، میں نہیں کرتا ہوں، نہ زکوٰۃ دوں گا، نہ یہ کروں گا، نہ وہ کروں گا، اور اس طرح وہ اپنے اندر سمجھتا ہے کہ میں دیکھو کتنا بہادر اور جرأت مند ہوں کہ کسی خوف کو میں نے قلب میں جگہ نہیں دی۔ لیکن یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو کفار کی عادت تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معاملات کے جواب میں غور و تفکر کر کے اطاعت کی جانب مائل ہونے کے بجائے وہ چیلنج کے انداز میں کہا کرتے تھے کہ اچھا بتاؤ کہاں ہے وہ عذاب لے آؤ۔ تو اسی طریقے سے بعض لوگ سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے جیسے کہا جائے گا یار دیکھو زکوٰۃ ادا کرو، ورنہ تو زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملتا ہے ہلاک کر دیتا ہے، تو وہ جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ کہاں ہلاک ہوا، اتنا عرصے سے ہم تو زکوٰۃ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے اگر ہوگا تو دیکھا جائے گا، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ میں جہنم میں ڈال دے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ہم بھگت لیں گے۔ تو اس قسم کے جملے بھی بولتے ہیں اور سامنے والے کو خاموش کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی بہن کی زبان سے اس قسم کے جملے نکلے ہیں تو یہ بعض صورتوں میں کفر بھی ہوتے ہیں، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کی آپ کی طاقت، آج آپ کے پاس نعمتوں کی فراوانی یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ کم از کم اتنا تو آپ کو یقین ہے نا کہ جب آپ مریں گے اور قبر میں جائیں گے تو سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا یہ مال ہمیں بچائے گا؟ جس طرح آج آپ کثیر مال پھینک کر کسی کو بھی خریدنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کسی کی بھی زبان بند کروا سکتے ہیں، کسی بھی خطرے سے بچ سکتے ہیں، تو کیا قبر کے اندر بھی یہ معاملہ چل سکتا ہے کہ وہاں پہ کثیر آپ ڈالر لے کے بیٹھ جائیں اور جو مطلب آئے اس کو دے کے رشوت اور خود بچنے کی کوشش کر لیں؟ یہ تو معاملہ وہاں پر ہو ہی نہیں سکتا۔ آخرت کے اندر تو نیک اعمال اور برے اعمال کی وجہ سے اچھا یا برا نتیجہ مرتب ہوگا، اور اس کے لیے ابھی سے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ لہذا آج کی جرأت مندانہ چند اقدامات جو دینی پابندیوں کے خلاف ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہوں، کل یہ عرصہ دراز تک ہمیں رلائیں گے، اور وہاں پہ کوئی ہماری فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس پہ ذرا غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، وہ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک چیخ کا، تأخذهم، وہ چیخ انہیں پکڑ لے گی، وهم يخصمون، اس حال میں کہ وہ دنیا کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اصل میں ابھی تو ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تمام آثار اور حالات اپنے موافق نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا اچانک ایک چیخ سنائی دے گی اور یہ دنیا کے جھگڑوں میں پھنسے ہوں گے اور ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یہ ہوگا، یہ آخر زمانے میں ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نزول فرمائیں گے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، تو تمام کائنات مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، کفار سے جہاد ہوگا، تمام کفار ہلاک ہو جائیں گے، صرف مسلمان ہوں گے۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوگا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وصال ہو جائے گا۔ آپ کے وصال مبارکہ کے بعد پھر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوگا، اور لوگ آہستہ آہستہ
بت پرستی کی طرف، کفر کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان تو اس دور میں بھی ساتھ ساتھ ہی ہوگا، نفس بھی ہوگا۔ پھر لوگ آہستہ آہستہ کافر ہونے لگ جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک جانور نکلے گا جس کو دابۃ الارض کہتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوگی جس کے ماتھے پہ پیشانی پہ مہر لگا دے گا، وہ مطلب ہمیشہ ہمیشہ، یعنی مہر لگانے کے بعد مومن مومن رہے گا اور کافر کافر رہے گا، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تمام مسلمان دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات میں صرف کافر ہی کافر ہوگا، کوئی ایک بھی خدا کا نام لینے والا نہیں ہوگا، یعنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کافر ہونے کی حیثیت سے وہ نام لیتا رہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تمام کافر ہوں گے۔ پھر 40 سال تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ چنانچہ جس شخص پر، سب سے کم عمر شخص پر قیامت قائم ہوگی اس کی عمر 40 سال کی ہی ہوگی۔ جب 40 سال گزر جائیں گے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قیامت قائم ہوگی۔ معاملہ یہ ہوگا کہ کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی گھر میں بیٹھا ہوگا، کوئی بازار سودا لینے گیا ہوگا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کپڑے والا گاہک کے سامنے کپڑا پھیلائے گا تو کپڑا سمیٹنے کی اس کو مہلت نہیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ تم سور پھونکو، تو وہ ایک سور پھونکیں گے تو ایک چیخ کی آواز سنائی دے گی، پہلے ہلکی سی ہوگی تو سارے اپنے کام چھوڑیں گے اور غور سے سنیں گے آواز کہاں سے آ رہی ہے، آہستہ 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 وہ تیز ہوتی جائے گی، تیز ہوتی جائے گی، اتنی ہوگی کہ کان کے پردے پھاڑ دے گی اور پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر 40 روز تک، ایک روایت کے مطابق 40 سال تک اسی حالت میں پڑے رہیں گے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ اب یہ سور جو پھونکا جائے گا سب کو اٹھانے کے لیے ہوگا، پھر سب کے سب اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ما ینظرون، کہ وہ نہیں انتظار کر رہے الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک چیخ کا، یعنی وہ تو ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ تو بس قیامت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں اور برباد ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تأخذہم، یہ چیخ انہیں پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اس حال میں کہ دنیا کے جھگڑوں میں پھنسے ہوں گے۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، تو نہیں وہ استطاعت اور طاقت رکھیں گے وصیت کرنے کی اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے کی، یعنی جب یہ قیامت قائم ہوگی چیخ سنائی دے گی، اس کے بعد نہ تو ان کو اتنی مہلت ملے گی کہ کوئی وصیت کر دیں، کوئی معاملہ طے کر لیں، اور نہ ان کو اتنی مہلت ملے گی کہ اگر کوئی شخص گھر سے باہر نکلا ہوا ہے تو اپنے گھر والوں تک واپس پلٹ کر آ جائے، بلکہ جہاں ہے وہیں پر ہلاک ہو جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور کو، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہ دوسرے سور کا پھونکا جانے کا تذکرہ ہے۔ پہلے والا سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، اب جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں دوسری مرتبہ، یہ ایک سینگ کی طرح ہوگا، اس طرح آگے سے یہ چوڑا، پیچھے سے اس طرح پتلا، اور اس میں پھونک ماریں گے تو آواز نکلے گی، یہ سور پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اس وقت اچانک وہ سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے چلیں گے، تو قبریں پھٹ جائیں گی، مردے باہر نکلیں گے، جسم بن جائیں گے، جیسے ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک باریک سا ذرہ ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی سے پھر پورا جسم ایک دم مارز وجود میں آئے گا، ہڈیاں بنیں گی، اس پہ گوشت چڑھے گا، ایک دم انسان بن جائے گا پورا، اور وہ کھڑا ہو جائے گا سیدھا۔ جس طریقے سے آپ نے ہو سکتا ہے کہ کبھی اس طرح کا کوئی ایسا منظر دیکھا ہو، جو فلم وغیرہ بناتے ہیں اس میں بعض اوقات اس قسم کے مناظر دکھا دیے جاتے ہیں، تو یہ باقاعدہ حقیقتاً ایسا ہوگا کہ جیتا جاگتا انسان ایک دم قبر سے کھڑا ہو جائے گا، سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے، انسان اور جن سب کے سب، جانور جتنے مرے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع کیے جائیں گے۔ قالوا، وہ کہیں گے یا ویلنا، دی ہو ہمارے لیے، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اپنے سونے کے مقام سے کس نے ہمیں اٹھا دیا۔ یہ مسئلہ یہ ہوگا کہ اس میں دو روایتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو عرصہ دراز سے مرے ہوئے تھے جب ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ اس طرح کے جملے بولیں گے، اور ایک یہ ہے کہ جب پہلے والا سور پھونکا جائے گا تو پھر اس کے بعد تقریباً 40 روز تک کچھ بھی نہیں ہوگا، یا 40 سال تک کچھ بھی نہیں ہوگا، اس عرصے میں وہ پرسکون نیند گویا کہ سو رہے ہوں گے، پھر ان کو اٹھایا جائے گا تو اب ان کو سارا ایک دم یاد آنا شروع ہو جائے گا کہ ارے ہمیں تو دنیا میں کہا گیا تھا کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، یعنی ان کے ذہن میں یہ چیزیں موجود ہو جائیں گی، تو پھر ان کو اچانک اب احساس ہوگا کہ ہم نے دنیا کے اندر غفلت سے وقت گزار دیا،
کفر اختیار کر کے رکھا، انبیاء علیہم السلام کا کہنا نہ مانا، تو آج تو ہماری بربادی ہو جائے گی، اب تو ہم مارے جائیں گے۔ اس وقت ان کی زبان سے حسرت اور پچھتاوے کے ساتھ یہ جملہ نکلے گا۔ جواب میں کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے وہ وعدہ، یہ ہے وہ چیز کہ جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ کہ دیکھو یہ تو پہلے تمہیں بتا دیا گیا تھا، ایسا تو نہیں تھا کہ اچانک قیامت قائم ہو گئی، پہلے بتایا نہیں تھا، تو پھر تو ادھر کوئی بہانہ ہو سکتا ہے کہ جی پہلے بتایا جاتا تو ہم کچھ نیک عمل کر لیتے، تو پہلے تمہیں کہہ دیا گیا تھا۔ انشاءاللہ بقیہ یہ قیامت کے احوال آگے اللہ تعالیٰ نے مزید بیان فرمائے ہیں، اگلے پروگرام میں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔